اور اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل اور دماغ کی طہارت کروا رہے تھے۔ انتہائی خوبصورت انداز اور ایک دل سوز آواز تھی جو آپ حضرات کو تلاوت فرقان حمید سنا رہی تھی۔ آپ حضرات لگتا ہے کچھ ذوق کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ حضرات تھوڑا قریب آ گئے ہیں ہمارے۔ وہ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ اتنا قریب آؤ، آپ حضرات جو قریب آئے ہیں ان کی خصوصی توجہ، اور کچھ نہ کچھ تو تمام حضرات قریب آئے ہیں، کیونکہ ہماری مثال تو سمندر کی ہے۔ زیادہ قریب آؤ گے تو موتی ملے گا۔ کیا ملے گا آپ کو؟ زیادہ قریب آؤ گے تو موتی ملے گا۔ ہم سے دور بھی چلے جاؤ گے تو ہم بادل بنا کے بھیج دیں گے۔ سمندروں سے بادل بنتے ہیں نا، تو بادل بھی برستا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے۔ آپ دور بیٹھیں یا قریب بیٹھیں، سمندر سے کوئی بھی تشنہ لب واپس نہیں آتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اتنا قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ لوں۔ ایک تو حضرات اگر ذوق کا مظاہرہ کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ کچھ سمجھ آئی آپ حضرات کو۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اتنا قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ لوں، شاید کہ پھر ملیں تو یہ ذوق نظر نہ ہو۔ اس لیے جو موقع مل جائے اس طرح محفل میں بیٹھنے کا اس کو غنیمت سمجھا کرو۔ اگر نہیں آپ حضرات کے ذہن میں کوئی بات آ رہی تو غار ثور میں جناب صدیق اکبر کو دیکھو کہ حضور کے چہرے کو کیسے دیکھ رہے تھے اور کس محبت سے دیکھ رہے تھے، اسی نظریے پر کہ آج آقا قریب ہیں، اتنا قریب سے دیکھو شاید کو پھر ملیں تو یہ ذوق نظر نہ ہو۔ اس لیے صدیق کی سنت پر عمل کرو، محبت کا اظہار کرو، محبت کے ساتھ آپ سبحان اللہ کہیے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہیں۔ ایک معروف آیت ہے قرآن مجید کی وَرَفَعْنَا لَكَ، اور ایک آیت جو میں نے پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، محبت سے کہتے ہیں کیا ہے؟ اور ایک آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا، اور ایک آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا۔ محبت سے کہہ دو آپ حضرات جو پڑھ لکھے ہیں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ جب اپنے حبیب سے بات کرتے ہیں نا، بالخصوص ان آیات میں جو میں نے پڑھی ہیں، تو ان میں اللہ پہلے اپنا ذکر کرتے ہیں پھر اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی سٹیج کی یہ خاصیت ہے، یہ محفل حمد و نعت کا انعقاد کرتے ہیں، پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں پھر اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ، دیا تو حضور کو ہے، کوثر حضور کو دیا ہے، بس ویسے ہی کہہ دیا جاتا کہ آپ کو کوثر دے دیا گیا۔ ورفعنا کہا، رفع لک ذکر کہا جا سکتا تھا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا، کیا کہا؟ ورفعنا، کیا کہا؟ ورفعنا۔ یہ نون ضمیر متکلم کی ہے، یہ کس سے مراد ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں محبوب آپ کا ذکر تو بلند ہوا لیکن کیا کس نے؟ محبت سے کہہ دو اللہ بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے۔ ورفعنا، کس نے بلند کیا؟ بولو بولو کس نے بلند کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ، محبوب آپ کو کوثر دیا گیا۔ دیا کس نے؟ آواز سے بولو دیا کس نے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، محبوب آپ کو فتح مبین دی گئی۔ دی کس نے؟ دی کس نے؟ اور کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کون دے گا؟ آواز سے بولو کون دے گا؟ اللہ دیتے ہوئے اس میں شائبہ نہیں چھوڑتے۔ کوئی یہ نہ سمجھے پتہ نہیں جبریل دے گیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے آپ کے والد ابراہیم سے ملا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے آپ کے والد اسماعیل سے ملا ہے۔ اللہ اپنا ذکر کرتے ہیں، لوگوں محبوب میرا ہے، اس کو دینے والا بھی میں خود ہوں۔ اور ایک آیت جو میں نے پڑھی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں اللہ فرماتے ہیں محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اگر آپ جملہ محبت سے کہہ دو تو میں آگے بات شروع کرتا ہوں۔ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ محبت سے کہہ دو، اور مجھے پتہ ہے انشاءاللہ جب آپ یہ نکتہ سنیں گے تو آپ بھی راضی ہو جائیں گے، اس لیے محبت سے کہہ دو کہ محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ
راضی ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ، اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ میں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پہلی خاصیت تو آقا کی یہ ہے، آپ ہی کو اللہ نے کہا ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ نے کیا دیا اور کتنا دیا ہے، اللہ نے کیا دیا اور کتنا دیا ہے، اور اپنے محبوب کو راضی کیسے کیا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو دے رہے ہیں، کبھی مانگے سے دے رہے ہیں، کبھی بن مانگے دے رہے ہیں، کبھی اپنی منشا سے دے رہے ہیں، کبھی زمین پہ دے رہے ہیں، کبھی عرشوں پہ بلا کے دے رہے ہیں، کبھی اقصی میں بلا کے دے رہے ہیں، کبھی بدر میں بلا کے دیا، کبھی احد میں بلا کے دیا، کبھی خندق پہ بلا کے دیا، کبھی احزاب میں بلا کے دیا، کبھی خیبر میں بلا کے دیا، کبھی حدیبیہ میں بلا کے دیا، کبھی فتح مکہ میں بلا کے دیا۔ دینے والا کون ہے؟ آواز سے بولیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور دیا کس کو جا رہا ہے؟ آقا کو۔ دیا کس کو جا رہا ہے؟ آقا کو۔ اللہ کیسے دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ محبوب تو میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے، میں اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ مولا کیا دے گا؟ فرمایا کہ یار تو میرا ہوگا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، یار کس کا ہوگا؟ بولو بولو، یار کس کا ہوگا؟ یار تو میرا ہوگا، اور دے تمہیں دوں گا۔ آپ سمجھے نہیں اس بات کو؟ دے کنہیں دوں گا؟ اس میں آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے، تو نے تورات میں یہ بات لکھی ہے، ایک امت آئے گی بہت دیر کے بعد، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ امت تو محمد کے حصے میں لکھ چکا ہوں۔ آپ حضرات سمجھے نہیں کہ آپ کی فضیلت کی بات آئی ہے؟ آپ حضرات ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ شاید بات بدل گئی ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ امت تجھے نہیں دوں گا، کیوں؟ محمد کے حصے میں، بولو بولو، محمد کے حصے میں لکھ چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ امت نہیں دینی تو میں نے تورات میں پڑھا ہے کچھ لوگ ایسے آئیں گے بعد میں، جنت میں پہلے جائیں گے، وہ لوگ ہی مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، وہ امت بھی محمد کو دے چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ پھر کہتے ہیں یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کچھ ایسے لوگ آئیں گے بعد میں، پہلے لوگوں کی گواہی دیں گے، وہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، محمد کے حصے میں رکھ چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ پھر کہتے ہیں یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کچھ لوگ آئیں گے، ان کو تیمم کی بھی اجازت ہوگی، وضو کی بھی اجازت ہوگی، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، محمد کے حصے میں رکھ چکا ہوں۔ کلام بڑھتا گیا۔ حضرت مقاتل بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ کا کلام طویل ہو گیا، اللہ انکار کرتے ہیں، موسیٰ اصرار کرتے ہیں، اللہ انکار کرتے ہیں، موسیٰ اصرار کرتے ہیں۔ جب موسیٰ کا اصرار بڑھا، اللہ کا انکار بڑھا، اللہ نے کہا موسیٰ تو نے مانگنے کی انتہا کر دی ہے، لیکن توجہ کر یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ موسیٰ تو میرا نبی ہے، تو میرا حبیب ہے، تجھے میں نے چنا ہے لوگوں میں سے نبوت کے لیے۔ اب خیال رکھنا جو میں نے محمد کو دینا ہے موسیٰ کو نہیں دے سکتا، جو موسیٰ کو دینا ہے وہ محمد کو دے چکا ہوں۔ یہ امت کس کے حصے میں لکھی تھی؟ بولو بولو، کس کے حصے میں لکھی تھی؟ حضرت موسیٰ کو ملی۔ حضرت